أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عزیز دوستو، سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم صرف الحمدللہ کا دوسرا پہلو جو ہے، الحمدللہ کا جو دوسرا مطلب ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ حمد کا مطلب یہاں شکر کر رہے ہیں، تو یہ شکر ادا کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور شکر ادا کرنا جو ہے وہ بندے کے لیے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی برکتوں، رحمتوں اور نیکیوں اور رزق کا باعث بنتا ہے۔ جو بندہ رزق زیادہ چاہے یا اس کا رزق کم ہو رہا ہو اور اس کو بڑھانا چاہے، یا اس کو رزق ملتا ہی نہ ہو، پھر اس کو رزق چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے جس حالت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عطا کرتا ہے۔ جتنا اس کو مل رہا ہوتا ہے اس سے بڑھتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بغیر حساب کے اس کو عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شکر ادا کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ آپ غور کریں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا ہے، جو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور شکر ادا کرنا اللہ کا حکم بھی ہے، جیسے فَاذْکُرُونِی اذکرکم، یعنی پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اب حکم آ گیا نا، دیکھیں نا، وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو، یعنی کفر سے مراد ناشکری نہ کرو۔ تو گویا اللہ کا حکم یہ ہو گیا کہ میرا شکر ادا کرتے رہو، اور جو شکر ادا کرتا ہے اور ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنی بھی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ہیں وہ عطا فرماتا جاتا ہے، اور اس کو برکتوں رحمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرتا جاتا ہے۔ غور کریں تو یہاں آپ کو ایک اور بات ملے گی کہ دنیا کے اندر انگریز قوم نے جو ترقی کی وہ دو لفظوں سے ترقی کی، ایک تھینک یو سے اور ایک سوری سے۔ جب ان کو ایون کوئی بندہ کوئی اچھی بات بھی کہہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہہ دیتے ہیں، اور جب تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو سوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اسلام میں ہے، یعنی اب دیکھیں صبر اور شکر جس کو ہم کہتے ہیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے ساری کر جانا، برداشت کر جانا، ٹالریٹ کر جانا۔ شکر، تھینکس، یعنی جب بھی ایون اسلام کے اندر بھی ایسے ہی ہے، جیسے کوئی بندہ جب آپ کو کوئی چھوٹا سا تحفہ دے، اگر کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی بتا دے تو پھر اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ بات بھی صدقہ ہوتی ہے، اچھی بات صدقہ ہے۔ تو صدقہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے، ایک بہت بڑا اجر ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کا حساب جو ہے وہ قیامت میں دن حساب کا جب ہوگا تو کرے گا، تو پھر صدقے کا ثواب بندے کو ملے گا، تو بندہ سوچے گا کاش میں اس طرح کا صدقہ اور ہی کرتا رہتا۔ تو گویا یہ جب بھی کوئی بندہ تحفہ بھی دے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرے، کیونکہ
اگر تحفہ دیتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ کوئی آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ کوئی آپ کو کوئی چیز اٹھا کر دیتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی مہربانی بھی اگر کوئی کرتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ بڑی بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کا شکریہ ادا کریں۔ جو بندہ اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب اور جو تعلق دار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے والا ہو جاتا ہے، تب وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جو بندہ اپنے کسی بندے کا، یعنی دوست احباب، رشتہ دار کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کب ادا کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے والا تو وہی ہوگا جو دنیا میں بھی کسی اچھی چیز کے ملنے پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز، کوئی نعمت، کوئی رحمت، کوئی بہتری آتی ہے، تو وہ ایک تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی طرف سے وہ چیز آتی ہے، اور دوسرا اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اصل میں دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ تو گویا بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اللہ کا بھی شکر ادا کر دینا چاہیے۔ تو یہ آپ غور کریں کہ ہم جب ایون ہمیں چھینک آتی ہے نا، تو ہمیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، کہ ہمیں چھینک کے بارے میں انگریز ایک تھا، اس نے بڑی اس پہ تحقیق کی اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ جب چھینک آتی ہے تو بندے کو نئی زندگی ملتی ہے، تو نئی زندگی پر بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں جب چھینک آتی ہے، تو اس نے بعد میں یہی نتیجہ نکالا کہ جب بندے کو چھینک آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی ادا کرتا ہے، نئے سانس مل جاتے ہیں اس کو، تو اس کی ریوائیو ہو جاتی ہے زندگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر وہ شریعت میں دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا نا کہ جب وہ بندہ، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ ہمیں جب کوئی بندہ چھینک آئے اس کو اور وہ الحمدللہ کہے، آپ اس کی بات یعنی الحمدللہ سن لو، تو پھر اس کو دعا دو، یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یعنی تیری مصیبت ٹال دے۔ اگر تیرے اوپر کوئی بیماری آنی ہو، تکلیف آنی ہو، پرابلم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے اور تجھے صحت و سلامتی عطا کر دے۔ تو گویا آپ اس حدیث سے یہ غور کر لیں کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ جس کو چھینک آئی تھی اس نے تو صرف الحمدللہ ہی کہا تھا، یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے، تو گویا اس نے شکر ادا کیا تو دوسرے بندوں پر واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ وہ یرحمک اللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یعنی مطلب تجھے جو بھی تکلیف ہے اس کو اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کرم فرما دے، بیماریاں ختم کر دے، تیری تکلیفیں ختم کر دے، مصیبتیں ختم کر دے، پریشانیاں ختم کر دے، تیرے اوپر خاص رحمت ہی کر دے۔ تو گویا یہ کس وقت ہم نے کہا؟ جب اس بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا چھینک آنے پر، تو ہم نے اس کو اتنی بڑی دعا دے دی۔ تو گویا یہی حکم ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں تو وہ دعا پاتے ہیں، ان کو دنیا میں رہنے والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو شکر کرنا جو ہے وہ دعا کا سبب بنتا ہے، نہ صرف بندوں کی بلکہ فرشتوں کے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور رحمت اس بندے پر ہوتی ہے جو کہ بندے کو بخشوا کے جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اور ساتھ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ تو شکر کرنا بہت بڑا کام ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ آپ کے ساتھ مہربان ہو تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ اللہ کا بھی شکر
ادا کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ کا مطلب شکر ادا کرنا، جیسے ہم کھانا کھائیں تو شکریہ ادا کریں، کوئی چیز ملتی ہے کھانے پینے کی یا کوئی ضرورت کی کوئی چیز ملتی ہے تو شکر ادا کریں، اگر جو دینے والا ہے اس کا بھی اور پھر اللہ کا بھی، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، کیونکہ دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو وہ دوسرے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو دوسرا بندہ جو ہے پھر وہ کام کر دیتا ہے جو وہ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے پاس کام کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجھے کام چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پہلے بھیج دیتا ہے، وہ بندے کے جانے سے پہلے ہی اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ آ رہا ہے، تو اس کو جب ملے تو اس کو آپ نے اپنے پاس جاب پر رکھ لینا ہے، تو اس کا دل پہلے ہی تیار کر دیا ہوتا ہے، تو پھر وہ بندہ جاب دے دیتا ہے، کام مل جاتا ہے، ملازمت مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے پلان ہیں، منصوبے ہیں، طریقہ کار ہے جس پر جو ہے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بس ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی بندہ کچھ مہربانی کرتا ہے تو اس کا شکر پہلے ادا کریں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے والے ناکام نہیں ہوتے، وہ مرادوں کو بھی پاتے ہیں، وہ رحمت بھی پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل سے وہ دنیا اور دین کو بہتر بناتے ہیں۔